بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی شرفنا بصیام شہر رمضان والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ فی کل حین وآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وقت کی قدر و قیمت محسوس کر کے اسے اعمال صالحہ سے بھرپور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کمی کیا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید برہان رشید سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے وحی کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے انسان کی تخلیق کا مقصد پورا ہوتا ہے. ہر دور میں وحی کا موضوع یہی بات رہی، لیکن ہر دور کے نصاب اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھے، اور سب سے آخری وحی جو سب سے آخری نبی اور ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس وحی میں رب ذوالجلال نے جامع نصاب بیان کر دیا اور قیامت تک کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے اپنی طرف سے انسان کو رہنمائی عطا فرما دی. آج ہم اس لحاظ سے بھی تمام امتوں کے مقابلے میں افضلیت اور برتری کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس جو ضابطہ حیات ہے وہ سب سے
جامع ضابطہ حیات ہے، اور ہمارے پاس جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو گائیڈ ہے، گائیڈنس کے لیے جو کتاب ہے، یہ کتاب ہر کتاب سے جامع کتاب، اور اس میں ہمارے لیے دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا گیا ہے، اور کلیات کی شکل میں آیات قرآن مجید میں ان مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے جن میں سے جزئی طور پر آگے ہزاروں لاکھوں مسائل کا حل اخذ کیا جا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کے مراحل کو اللہ کی رضا کے تابع گزارا جا سکتا ہے۔ آج اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ معاذ اللہ اس دین کو پرائیویٹ سی حیثیت دینا چاہتے، ان کا نظریہ جو غلط فہمی کی بنیاد پر انہیں میسر آ گیا، وہ اپنا مذہبی خانہ پر کرنے کے لیے تو اسلام کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر دن رات کے اوقات کو گزارنے کے لحاظ سے وہ اسلام سے رہنمائی نہیں چاہتے، بلکہ اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، اپنی خواہش سے وہ رہنمائی چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تقسیم کرتے ہوئے اسلام کو محض عقیدہ قرار دے دیتے ہیں، اور نظام زندگی اور سماج کی رہنمائی کے لحاظ سے وہ کہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کی حقیقت جو اس امت کو بتائی گئی تو وہ یہ ہے کہ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ گھر میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، بازار میں چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اس نے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا۔ آج اگر اسے چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطے انہیں اختیار کیا گیا تو کل یہ قرآن مجید قیامت کے دن ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا اور واضح کہہ دے گا کہ تم نے دنیا میں مجھے پس پشت رکھا تھا، اپنی خواہش کو تم نے اپنا امام بنا لیا تھا، اور اپنی رسم رواج کو، فیشن کو اور دنیا کے دستور کو تم نے اپنے لیے قابل ترجیح بنایا، اور اس پر تم عمل کرتے رہے۔ جب مشکل وقت آتا تھا، مسائل کے حل کی ضرورت ہوتی تھی تو تم مجھ سے فتوی نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے، میرا حکم تم ڈھونڈتے ہی نہیں تھے، بلکہ تم لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطے اور لوگوں کے بنائے ہوئے احکام جو ہیں ان کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے ان پرکیف لمحات میں ہم اپنے معاملات کی تلاشی لیں، ہم اپنے احوال کو پرکھیں، اور ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اور ہم اپنے جو ہمارے دستور حیات کے مختلف شعبے ہیں ان میں چھان بین کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید کا حکم مسجد کی الماری تک بند ہو اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ غیروں کے حکم کے تابع چل رہے ہیں، دنیا کے دستور، انسانی ضابطے وہ من مانیاں کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کا حکم اس انتظار میں ہو کہ مجھے کب نافذ کیا جائے گا۔ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کی اس جامعیت کے پیش نظر ہمیں اپنے زندگی کے تمام شعبات میں اسے کم از کم انفرادی سطح پر، جب تک اجتماعی کامیابی نہیں ہوتی، انفرادی سطح پر تو اسے ضرور رائج کرنا چاہیے، جو کہ ہم پہ اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے اور کئی صدیوں کا قرض بھی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں اس بات کا اپنے آپ کو یقین دلانا چاہیے، جو اجمالی یقین تو ہر مومن کو ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، ظاہر کا بھی علاج ہے، باطن کی بھی دوا ہے، لیکن جس وقت کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر یہ یقین اور یہ اجمالی ایمان جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، پھر اسے چھوڑ کے اور امور کی طرف انسان توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج
جس وقت ملت میں مختلف بیماریاں آ چکی ہیں اور مختلف مسائل بن چکے ہیں اور حل ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں دور سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور رب ذوالجلال نے صدیوں پہلے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر کے ہمیشہ کی وسعت اس میں رکھ دی ہے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو دیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سنیں، اسے سمجھیں، اور جو اس میں سمجھ اور فقاہت کا طریقہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس سے تلاش کریں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلہ میں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان میں سے صرف چند کا تذکرہ اس وقت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی وجہ سے جو اس امت کے پاس دولت اور اس امت کے پاس رفت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنا، یاد کر لینا، سمجھ لینا، اس پہ عمل کرنا، اسے پھیلانا، یہ سارے معاملات بعد کے ہیں۔ مجمع الزوائد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من علم ابنہ القرآن نذرا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآنی پڑھا دیا، اللہ نے اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی اس کتاب کی عظمت اور اس میں جو انسانیت کے لیے بھلا ہے، یعنی یہ اس کا آغاز ہے۔ حافظ بنانا، اپنے بچے کو عالم بنانا، فقیہ بنانا، محدث بنانا، مفسر مفکر بنانا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ من علم ابنہ القرآن نذرا، صرف ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت اس میں آ گئی ہے، تو اس قرآن نے اسے بھی نوازا ہے۔ اور کتنا پڑھنے والا، تو پڑھنے والا عظمتیں جو پائے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے والدین کو جو تڑپ تھی کہ میرا بچہ قرآن پڑھے، اور پہلا سٹیپ طے ہوا کہ اس نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ ادھر بچے نے قرآن مجید ناظرہ ختم کیا اور ادھر باپ کے گناہوں پہ پانی پھر گیا، اور اللہ کی رحمت کی پہاڑ سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید برہان رشید سے تعلق کی جو اساس، بنیاد اور ابتدا ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ کس قدر اس امت کو رحمتوں سے نوازنے کے لیے اس کتاب کا نزول فرمایا، کہ جس وقت اس سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اب ناظرہ قرآن مجید پڑھ لینا تو بالکل ایک آسان سا اور ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن اس میں بھی وہ انسان کہ جس کو گناہوں نے گھیر رکھا ہے اور گناہ کے بھنور میں وہ پھنس چکا ہے اور نامہ اعمال پر بدی کے داغ موجود ہیں، اس نے اپنے بیٹے کو اس طرف لگایا ہے۔ اب آگے بعد میں وہ اپنی پکی توبہ کا اہتمام کرتا رہے تو اس کے بیٹے کا قرآن پڑھ جانا، ناظرہ پڑھ جانا، یہ کفارہ بن جائے گا باپ کے لیے کہ باپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور اس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بولے گئے تو وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ ما تقدم من ذنبہ، یعنی ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، اس کو معین نہیں کیا، بلکہ مطلقاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اس کے جتنے بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود تھے، اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کی بخشش فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت قرآن اور اس کے ہوتے ہوئے جو انسان کے لیے آسائشیں ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ وصیت اردو زبان میں ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتی ہے کہ جو فوت ہوتے وقت کسی کو کوئی بات کہے۔ عربی زبان میں وصیت بمعنی نصیحت، یعنی مطلقاً آپ مجھے نصیحت فرمائیں، میری بہتری کے لیے مجھے کوئی شیڈول اور کچھ ارشادات اور منطلقات عطا فرمائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بتقوی اللہ، میری نصیحت یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار رہو،
اور پرہیزگاری کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرو. فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، یہ سارے دین کی کوہان ہے، خلاصہ ہے. مطلب یہ کہ یہ ساری عبادات کا نچوڑ ہے. اب نماز بھی تقویٰ کے لیے، روزہ بھی تقویٰ کے لیے، حج بھی تقویٰ کے لیے، جہاد بھی تقویٰ کے لیے، قربانی صدقہ و خیرات بھی تقویٰ کے لیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کا خلاصہ آپ تقویٰ اختیار کیے رکھیں. کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، اور اضافہ فرمائیں. جو آپ نے بتایا یہ تو میں نے سن لیا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات پر اضافہ فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکا بتلاوت القرآن. پھر میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے رہو، قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرو. اب اس موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ بولا جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو جب گھر میں قرآن میسر ہے، قرآن پڑھنے کی سعادت ہے، توفیق اسے حاصل ہے، یا قرآن سمجھ سکتا ہے، تو اس کے پاس کتنا بڑا سرمایہ. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اگر تم تلاوت قرآن کرو گے تو ساری زندگی تمہیں نور میسر رہے گا. زمین میں یہ تلاوت تمہارے لیے نور بن جائے گی، اندھیری راتوں میں بھی تمہیں اندھیرا محسوس نہیں ہوگا. یعنی تلاوت قرآن مجید برہان رشید وہ اجالا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں زندگی میں کبھی آندھیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرما دیا وَذُخْرُ اللَّكَ فِي السَّمَاءِ، زمین میں یہ روشنی ہے اور آسمانوں میں یہ تمہارا خزانہ. اس کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے اس کی حالت روشنی والی اور دوسری اس کی حیثیت خزانے والی. قرآن روشنی بھی ہے، قرآن خزانہ بھی ہے. زمین میں یہ تمہارے لیے روشنی رہے گی اور اجر کا بینک تمہارا بھرا رہے گا. آسمانوں میں یہ تمہارا خزانہ ہے. اس کی وجہ سے یعنی تلاوت کرو گے تو روزانہ غفلت دور ہوگی، تلاوت سے روزانہ نحوست ہٹے گی، تلاوت سے روزانہ شیطان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یعنی تم تلاوت کرو گے وہ تمہارے گھر سے نظر چرائے گا اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور تمہیں ریلیف مل جائے گا کہ تم اس کے جو وسوسے اس سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو یہ زمین میں تمہارے لیے اس کی روشنی ہے، اور اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرو گے تو پھر ایک ایک کام جب اس کے حکم کے مطابق ہوگا تو صدیوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے. چونکہ اس کے وہ فارمولے ہیں جو انسان کو نیکی اور اطاعت کے میدان میں بہت تیز کر دیتے ہیں اور انسان کو بہت جلد اللہ کے قرب تک پہنچاتے ہیں. فرمایا یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمانوں میں یہ تمہارا خزانہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اعمال تم زمین پہ کرتے رہو گے اس پر اجر مرتب ہوتا رہے گا اور خزانہ بڑھتا رہے گا. اور اس انداز کا وہ خزانہ ہوگا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کثرت کے منظر کو جنت الفردوس میں ایک مومن کا جو حصہ ہے اس کی شکل میں بیان فرماتے ہیں. دوسرے مقام پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس سے پہلے میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے گزشتہ موضوعات میں بیان کی ہوئی ہے ان اللہ تعالی قرأ طہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. اس میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے طہ اور یاسین کی تلاوت کی. فرشتوں نے وہ قرآن سنا اور کہنے لگے طوبی لامتی ينزل هذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جس امت کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے. وطوبی لاجواف تحمل هذا، مبارک ہو ان سینوں کو جس میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے گا. وطوبی لألسنۃ تتکلم بهذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا. وہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کا جلسہ. لیکن جو اب حدیث شریف بیان کر رہا ہوں یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کا جلسہ ہے. اور یہ اس امت کی قسمت ہے
کہ اتنی پرانی تاریخ کے مضمون بھی غیب دان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر ڈالے ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جب ابھی کوئی امت بیمار سے وجود میں نہیں آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبریں بھی دیتے ہیں، اور یہ نبوت کی شان ہے، اس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے. لہذا غیب کا علم آپ کے لیے رب کی عطا سے ماننا یہ کوئی نبوت کے اپوزٹ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نبوت کا شعبہ ہے. چونکہ نبوت نے امور کو پوری طرح ڈیٹیل سے بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اللہ نے ایک کتاب لکھی زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے. اس کتاب میں رب ذوالجلال نے 2 آیات کا ذکر کیا. وہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ان کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربها شیطان. فرمایا مسلسل 3 دن وہ آیات جس گھر میں پڑھ دی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. اب سب سے زیادہ خطرہ تو شیطان کا ہے، یعنی ڈبل خطرہ ہے بندے کے لیے. جو اصلاح ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ جلب منفعت، دوسرا ہے دفع دار. جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ حاصل ہو جائے، اور دفع دار کا مطلب ہے کہ نقصان نہ ہونے پائے. یہ 2 جدا جدا چیزیں ہیں. اب ایک بندے کو صرف ایک جہت حاصل ہے کہ روزانہ 1 لاکھ کما لیتا ہے، مگر ادھر 1.5 لاکھ روزانہ ضائع ہوتا ہو تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں سمجھا جائے گا. اگرچہ 1 لاکھ کمائی وہ بہت بڑی سمجھے گا، مگر چونکہ ایک جہت ہے، جلب منفعت تو ہے مگر دفع دار نہیں ہے. اور جب دونوں جہتیں ہوں کہ جو چیز مقصود ہے وہ مل جاتی ہے اور جو ملی ہوئی ہے پھر وہ ضائع نہیں ہوتی، نقصان پر پہرا لگا ہوا ہے اور انسان نقصان سے محفوظ ہو جائے تو پھر فائدہ تام ہوتا ہے، ورنہ بڑے سے بڑا فائدہ بھی ادھورا یا بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کو شیطان کے مقابلے میں 2 طرح کی کامیابی چاہیے. ایک کامیابی یہ ہے کہ شیطان اسے ورغلا نہ سکے، شیطان اس پہ حملہ آور ہو کے اسے نیکی سے محروم نہ کر سکے، شیطان اس کے اور نیکی کے درمیان حائل نہ بن سکے. ایک یہ فائدہ ہے. اور دوسرا جو کی ہوئی ہے اس پہ پانی نہ پھر جائے، جو نیکی کر لی ہے وہ نیکی محفوظ رہے. چونکہ شیطان دونوں طرح کی کارروائی کرتا ہے. پہلی کوشش ہے کہ کوئی کر نہ سکے، دوسری ہے کہ کر لی ہے تو پھر اس کو ضائع کروا دیا جائے. تو اب شیطان سے بچاؤ یہ انسان کا کامل فائدہ ہے. پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ جو نیکی کے لحاظ سے رکاوٹ بنتا ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا معاملہ، اور جو کی ہوئی ہے وہ معاملہ محفوظ ہو جائے گا. چونکہ وہ پانی پھیرنے پہ آتا ہے تو گھنٹوں نہیں سالوں کی بھی برباد ہو جاتی ہیں. اب اس بنیاد پر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کو محفوظ کر لے اور شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بچ جائے. تو قرآن ہوتے ہوئے کمی کیا ہے؟ اب انسان کی سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اس کا تقوی ہے، طہارت ہے، اس کی نیکی ہے، اور اس پر اضافہ اسے مطلوب ہے. اور جو اپوزیشن ہے وہ اضافہ نہیں چاہتی، اضافے سے روکنا چاہتی ہے اور پہلی حیثیت کو ختم کرنا چاہتی ہے. انسان محتاج تھا، اسے کوئی پاور مل جائے تو قرآن مجید کی ان آیات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں ان کو بیان کر کے فرمایا مسلسل اگر 3 دن بھی تم پڑھ لو گے تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تمہیں میسر ہو جائے گا. اور دوسرے مقام پر تو پوری سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اگر مصروفیت کی بنیاد پر کوئی پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا، للہ ما فی السماوات سے لے کر وہ ان آیات کو پڑھ لے اور یہ وظیفہ بنا لے کہ کم از کم یہ وہ پڑھتا رہے سورہ بقرہ کی آخری آیات کا. اب یہ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ جو شکایتیں لیے ہر وقت پھرتا ہے، کبھی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کاہن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی کہیں جا کے اپنی حسرتوں کا اظہار کرتا ہے کہ گھر میں ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے اور اس طرح کے پرابلم ہے اور بے برکتی ہے اور رزق میں کمی ہے، تو یہ ساری نحوستیں تو اس شیطان کی ہیں کہ جس شیطان نے اس گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. تو جس وقت ایک انسان اپنا یہ وظیفہ
پکا کر لے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ضمانت دے رہی ہے کہ شیطان بھاگ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر میں اپنے ڈیرے لگا لیں گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں جو ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین آتانیہما من کنزہ الذی تحت العرش، اور رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 آیات پر کیا۔ وہ 2 آیات کیا ہیں؟ فرمایا وہ 2 آیات عرش کے نیچے 2 خزانے جو اللہ نے مجھے عطا کیے اور میرے وجہ سے میری امت کو عطا فرما دیے۔ یعنی قرآن کی ہوتے ہوئے کمی کیا ہے کہ 2 خزانے اور وہ بھی عرش والے، عرش کے نیچے 2 خزانے ہیں، وہ ان آیات کی شکل میں رب ذوالجلال نے آتانیہما مجھے عطا کر دیے ہیں۔ پھر مجھے آئے، میرے پاس پہنچے، میں آگے امت کو دے رہا ہوں۔ حکم کیا دیا؟ تعلموہن، وہ آیات پڑھ لو، انہیں یاد کر لو، انہیں محفوظ کر لو۔ وعلموہن نساءکم، اور وہ اپنی خواتین کو بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھ لو۔ تعلم ہوتا ہے خود پڑھنا، اور تعلیم ہے کسی کو پڑھانا۔ خود بھی یاد کر لو اور آگے وہ پکوا دو اپنی بچیوں کو، گھر والوں کو، خواتین کو وہ یاد کروا دو۔ پھر وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی نساء کو، اپنے بیٹوں کو۔ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ، فرمایا یہ آیات ہیں تو 2 آیات، مگر یہ نماز بھی ہیں، یہ دعا بھی ہیں، یہ قرآن بھی ہے۔ یعنی 3 لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پر بول دیے کہ یہ صلاح بھی ہے، نماز، دعا بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ برکتیں تمہیں یہاں میسر آ جائیں گی۔ اپنی اپنی جگہ دعا علیحدہ ہے، قرآن علیحدہ ہے، نماز علیحدہ ہے، لیکن ان 2 آیات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے نیچے کے خزانے قرار دیا، تو اس بنیاد پر ان کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے احکام کی اور یہ تعلیمات کی اور برکتوں کی ایسی نوید ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محض سورت ہی نہیں کہا، بلکہ سورت کے ساتھ ساتھ آیات سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ خزانوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اب قرآن دنیا میں بھی ہر چیز کے لحاظ سے کفایت کرتا، قبر میں بھی، اور پھر قبر کے بعد حشر میں بھی، اور اس کے بعد جنت میں بھی قرآن کی چاندنی ہر جگہ موجود رہے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القرآن یلقا صاحبہ یوم القیامہ کالرجل الشاہب، قیامت کے دن قرآن اپنے صاحب سے ملاقات کرے گا۔ اب صاحب قرآن یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھ کے عمل کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، یا اس کا مطلب سمجھتا ہے، عالم بن گیا ہے، جس طرح کا جتنا بھی تعلق ہے وہ فائدہ دے گا، لیکن پوری طرح صاحب قرآن اسے کہا جائے گا کہ جس نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور پھر عمل بھی کرتا۔ تو صاحب قرآن جو قیامت کے دن میدان معاشر میں موجود ہوگا تو قرآن آ کے میدان معاشر میں اس سے ملاقات کرے گا۔ اب وہ دن کہ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، ماں بچے کو بھولی ہوئی ہوگی، باپ کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، اور ہر آدمی ایسا ہوگا ترناس سکارا و ما ہم بسکارا، یعنی اپنے حال میں ایسے ہے کہ کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، جیسے کسی نے کوئی نشاور چیز پلا دیا، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی، لیکن وہ
ہول قیامت کا جو ہے اس کی وجہ سے ایسی صورتحال بنی ہوئی ہوگی کہ انسان کو کسی کی کوئی خبر نہیں، بس اپنی پڑی ہوئی ہے. ایسے میں اسے یہ کہ میری کوئی خبر لے، مجھے کوئی پوچھے، میرا کوئی حال دریافت کرے، میری کوئی مدد کرے، مجھے کوئی تپش سے بچائے، یہ سارے جذبے اس کے ذہن میں موجود ہوں گے. تو اتنے میں اس سے ایک ملاقاتی آ جائے گا. کالرجل الشاہب، شاہب اس انسان کو کہتے ہیں جس کے چہرے کا رنگ کچھ زرد ہو چکا. تو اس انسان سے ایک بندہ آ کے رجل شاہب ملاقات کرے گا اور حشر میں کہے گا ہل تعرفنی، کیا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ کہے گا ما عارفک، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، مجھے آپ سے تعارف نہیں ہے. تو وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست قرآن. یعنی یہ حشر کے میدان میں قرآن شکل انسانی میں پہنچ جائے گا اور پہلے ملے گا، پوچھے گا جس طرح کے جو پہلے ملا ہوا ہو وہ کہتا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو قرآن کہے گا کیا پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو بندہ کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانتا. تو وہ خود تعارف کروائے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا صاحب، تیرا رفیق، تیرا دوست قرآن ہوں. اچھا کون سا قرآن؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کسے اپنا دوست کہے گا اور قرآن کا دوست کون ہوگا. یعنی صاحب قرآن کی تعریف کہ جس کی فضیلت آ رہی ہے اس حدیث میں کہ بادشاہوں کے تو پروٹوکول ختم ہو جائیں گے مگر صاحب قرآن کا پروٹوکول حشر میں بھی ہوگا. تو وہ صاحب قرآن کیا ڈگری ہے اور کیا سیٹ ہے کہ جب اس پہ بندہ پہنچے تو صاحب قرآن ہوتا ہے. تو قرآن مجید اس کی خود وضاحت کرتا ہے انا صاحبک القرآن الذی ازمعتک فی الحواجر، میں وہ تیرا دوست قرآن ہوں جس نے تجھے گرمیوں میں پیاسا رکھا. ازمعتک فی الحواجر، میں نے تجھے گرمیوں میں پیاسا رکھا. یہ ایک جامع جملہ ہے یعنی جس میں تمام منہیات کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا. ایک تو یہ ہے نا اولین معنی، مثلا اب ہم حالت روزہ میں اور ہم نے روزہ قرآن کے کہنے پہ رکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، قرآن ہم تک پہنچا، ہمیں قرآن کا پیغام ملا، ہم نے بات مانی، ایمان رکھا، رب کے کہنے پہ ہم نے روزہ رکھ لیا. تو قرآن مجید کہے گا کہ میں نے تمہیں پیاسا رکھا اور تم میرے کہنے پر پیاسے رہے. ازماتوں کا فی الحواجر، حواجر حاجرہ یہ دوپہر کی شدید گرمی کو کہا جاتا. تو میں نے تجھے شدید گرمیوں میں پیاسا رکھا. اب اس کی جامعیت کیا ہے کہ جیسے ایک چیز کے لحاظ وہ روزہ ہے جو آج ہم نے رکھا ہوا ہے، کس کے لحاظ سے؟ کھانے پینے اور جماع کے لحاظ سے. ایک وہ روزہ ہے جو روزہ اسلام نے ہر انسان کو ہمیشہ کے لیے رکھوایا ہے. جیسے اب جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کے خلاف یعنی اس روزہ کو توڑوانے کی جو چیز کوشش کرتی ہے یا اس روزے کے ہوتے ہوئے جس چیز کی بندے کو طلب ہو سکتی ہے اور وہ کرتا نہیں، وہ پیاس ہے، وہ بھوک ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مگر یہ کہتا میرا روزہ ہے تو میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں. ایسے ہی ایک روزہ بالغ نے رکھا اور موت پر اس کی افطار ہوگی. اس روزے کے مقابل بھی چیزیں ہیں جو وہ روزہ توڑنا چاہتی ہیں، لیکن مومن کہتا نہیں میں نے قرآن مانا ہوا ہے اس واسطے ساری زندگی روزہ نہیں توڑوں گا. اب حواجر کا مطلب کیا آیا؟ قرآن کہے گا میں نے تجھے کہا تھا کہ غیر محرم کو نظر بد سے نہیں دیکھنا، تو نے میرے کہنے پہ روزہ رکھ لیا تھا. میں نے تجھے کہا تھا کہ زنا حرام ہے اور تو نے روزہ رکھا اور ساری عمر تو نے روزہ رکھا، اس پر تو قائم رہا. میں نے تجھ پہ سود کو حرام کیا تھا، حالانکہ اس کے اپوزٹ کئی مواقع آئے اور کئی ضرورتیں بھی آئیں اور کئی ترغیبیں بھی لوگوں کی طرف سے آئیں، کئی حاجات بھی بنی، مگر تو نے میرے والا روزہ نہیں توڑا. تو اپنے رزق حلال پہ قائم رہا. میں نے تجھے پیاسا رکھا، تو نے پیاس کو برداشت کیا. اب جتنے اوامر ہیں، جتنی نواہی ہیں، اس کے لحاظ
یعنی یہ قرآن مجید کا جملہ جامع ہے جو اس دن ملاقات میں کہے گا کہ میں نے تجھے پیاس دلوائی تھی اور تم نے میرے کہنے پر پیاس برداشت کی، اور جو کچھ اب امتحان ہے انسانی زندگی میں وہ سمٹ کے اس جملے میں آ گیا ہے، اس واسطے کہ اگر کوئی اپوزیشن نہ ہو تو پھر امتحان ہوتے ہی نہیں ہے۔ امتحان ہوتے ہی تب ہے کہ جس وقت جس چیز سے روکا جائے اس کے لیے ایک رغبت ہوتی ہے، رغبت کی وجہ سے ہی آزمائش ہوتی ہے، درمیان میں اللہ حد بنا دیتا ہے، رہتا ہے تو کہ میرے بندے ہو اب اس حد سے اس طرف تم نے رہنا ہے، میرا مان کے حکم، اور اگر تم پھلانگو گے تو کل پھر جہنم میں تمہیں ڈالوں گا کہ تم نے میری بات کا احترام نہیں کیا۔ تو درمیان میں حدود بنا دیا گیا، تو جتنی محرمات ہیں، جتنی منہیات ہیں، جتنی چیزوں سے قرآن مجید میں روکا گیا ہے وہ ساری چیزیں اس جملے میں بیان کر دی گئیں کہ اے صاحب قرآن میں نے تجھے روکا تھا اور تو میرے روکنے پہ رک گیا تھا۔ اور پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے صبر کی تلقین کی تھی، جیسے اب صبر ہے کہ جب پانی کے لیے دل کرے تو آگے صبر ہے کہ نہیں افطار تک نہیں پیتا، میں صبر کرتا ہوں، ایسے ہی ایک صبر بندگی اور طاعت پر یہ پورے قرآن کا مضمون ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن نماز پڑھی بالغ ہونے کے بعد، اب اگلے دن شیطان کہتا ہے اب ایک دن کافی ہو گئی ہے چھوڑ دو، تو اس میں مشقت بڑی ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے، تو صبر کرنا کہ نہیں اتنا ٹائم لگتا ہے تو میں اس پر صبر رکھوں گا، اتنا روزانہ دیتا رہوں گا اور اس وقت کے لیے اٹھتا رہوں گا اور یہ وہ کام کرتا رہوں گا، اس نے اپنے آپ کو اس صبر پر روک کے رکھا۔ تو یہ عظماتوں کا اس جملے کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی جو گفتگو ہے اس میں جامعیت کے ساتھ اوامر بھی من بجا آ گئے، نواہی بھی آ گئے، پر اب میں تیرا دوست ہوں اس بنیاد پر کہ تو میرے ساتھ وفا کرنے والا ہے، میری سن کے تو نے ان سنی نہیں کی، میری بات سن کے تو نے کان سے نہیں نکالی، جب سے سنی تو نے پکی کر لی اور جان نکلنے تک تو نے میرے حکم پہ پہرا دیا۔ آج میدان معاشر میں تجھے دوسرے دوست بھول چکے ہیں، مگر میں تجھے نہیں بھولا، میں تیرے ساتھ ملاقات کرنے آیا ہوں۔ دوسرا جملہ قرآن مجید کا کیا ہے؟ اسحر تو لیلا کا، میں نے تجھے رات کو جگائے رکھا، اسحر تو لیلا کا، تیری رات کو میں نے جگایا۔ اس کا اولین معنی جو ہے یہ قیام رمضان ہے، نماز تراویح ہے، اس کے بعد تہجد ہے، اس کے بعد رات کو درس و تدریس ہے، اس کے بعد رات کو قرآن کی تبلیغ ہے، یہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق رات کی بندگی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میں نے تجھے راتوں کو جگائے رکھا، میں تیرا وہ دوست آج اس ماحول میں آیا ہوں کہ جب تجھے مددگار کی ضرورت پڑی ہے اور تجھے مددگار نظر نہیں آ رہا اور تجھے کسی ملاقاتی کا انتظار تھا اور میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کہے گا ان کل تاجر من وراء تجارتہ، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے۔ مطلب کیا؟ جس نے دنیا سے جو کام کیا، جو کیا آج وہی بھر رہا ہے، میدان معاشر ہے، حشر کا ماحول ہے، ہر بندہ اپنی تجارت کے پیچھے ہے، جو دنیا میں کرتا رہا اس میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا قرآن وَإِنِّي الْيَوْمَ مِن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور میں بھی آج اپنے دوستوں کی دوستی نبھا رہا ہوں۔ دوسرے تاجر جو دنیا میں انہوں نے کیا اس میں ہے، میں بھی اپنے دوستوں سے دوستی نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد اسے متوجہ کر کے کہے گا تو نے دنیا میں میرا ساتھ دیا، دنیا میں میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، میری عزت کی، میرے حکم کو تو نے پسے پشت نہیں ڈالا، تو اب میں تیرے ساتھ خالی ملاقات کرنے نہیں آیا بلکہ میں تجھے نوازنے آیا۔ تو کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُؤْتِ الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بہت بڑی جنت اور بائیں ہاتھ میں خلد پکڑا کے قرآن مجید برہان رشید یودع علی رأسی تاج الوقار، سر پہ عزت کا تاج پہنائے گا۔ یعنی یہ صاحب قرآن کا میدان معاشر میں پروٹوکول ہے۔ دنیا کے تاجوروں کے تاج اچھل چکے ہیں، دنیا کے تاجوروں کی کرسیاں الٹ چکی ہیں اور ان کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہیں، لیکن جو صاحب قرآن بنا اگرچہ دنیا میں کٹیا میں ہی بیٹھا رہا
نادار تھا، مفلس تھا، لیکن حشر کے میدان میں عزت کتنی ہے کہ جنت دائیں ہاتھ میں، خلد بائیں ہاتھ میں، اور اس کے سر پہ وقار کا تاج ہے. اور صرف یہی نہیں، یکسا والداہ حلتین، اس کے والدین کو بھی جوڑے پہنائے جائیں گے. یکسا والداہ حلتین لا یقوم لہما اہل الدنیا. فرمایا وہ جوڑے اتنی قیمتی ہوں گے، اگر پوری دنیا بھی بیچی جائے تو ایک بھی نہیں آتا. یہ اس صاحب قرآن کے والدین کو جوڑے عطا کیے جائیں گے. حشر میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے. آج چھوٹے چھوٹے فنکشن، ان میں والدین کو جب اولاد کی وجہ سے اعزاز ملتا ہے تو وہ اس پر فرحت محسوس کرتے ہیں، سرور ملتا ہے. لیکن اصل اعزاز تو اس دن کا اعزاز ہے جو میدان حشر ہے. اور اس دن سادہ سادہ والدین جنہوں نے بیٹے کو حافظ بنایا اور بیٹا عالم بن گیا، اس نے عمل کیا، اس کو کتنی شان ملی. ایک تو جو دوسرے مقام پر حدیث ہے نا، البسا والداہ تاج یوم القیامہ، البسا والداہ تاج یوم القیامہ، کہ اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے. اس حدیث میں تاج کا والدین کے لیے بھی ذکر ہے. اور یہاں حلتین، حلہ کہتے ہیں پورا جوڑا، پوری پوشاک. یہ پوری پوشاک جو پوری دنیا کی قیمت سے بڑی قیمت کی ہوگی، اس کے والدین کو میدان معاشر میں عطا کی جائے گی. پھر فیقولان، اب وہ دونوں حافظ اور صاحب قرآن کے ابا جی اور امی، وہ دونوں کہیں گے بما کسینا ھذا، یہ ہمیں کیوں مل گیا جوڑا، یہ پوشاک، یہ اعزاز جو ہمیں میسر آیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ہمیں اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا ہے. تو فیقال بأخذ ولدکما القرآن، فرمایا یہ اس لیے تمہیں ملا کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا، تمہارا بیٹا حافظ قرآن بنا، صاحب قرآن بن گیا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ دیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ آج جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی کے فوت ہو جانے کے بعد کسی دوسرے کے عمل سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو یہ حدیث اس نظریے کو مسترد کر رہی ہے. اب حفظ کرنا، عمل کرنا، یہ بیٹے کا عمل ہے، لیکن فائدہ والدین کو بھی ہو رہا، اور اتنا فائدہ کہ جس پر باقاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہاری اولاد کا یہ کام تھا، تمہاری اولاد کا، اس کی وجہ سے یہ تمہیں فائدہ ہوا. جس طرح دوسری حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، رب ذوالجلال نیک بندے کا درجہ جنت میں اونچا کرے گا. یقول ان لی ھذہ، وہ پوچھے گا اے رب یہ مجھے اتنا اونچا درجہ کیسے مل گیا، یعنی میرا کوئی عمل تو ایسا نہیں کہ جو مجھے بلندی ملے، یعنی یہ سمجھے گا کہ جنت کا تو میں مستحق تھا، جنت مل گئی، لیکن جنت میں یہ جو درجہ ہے 500 سال کے سفر کا، یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا. تو رب ذوالجلال فرمائے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. باستغفار ولدک لک، تیرے ولد نے تیرے لیے دعا مانگی تھی، تیری اولاد نے دعا مانگی تھی. اب یہ ہے نا صحیح العقیدہ اولاد کا فائدہ، اور یہ ہے کہ اپنے بچوں کو غلط نظریات سے بچانا کتنا لازم ہے. ادھر بابا قبر میں ڈوب رہا ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ پتہ نہیں دعا پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو اس کے لیے تو معاذ اللہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر الدعوہ، کہ قبر میں میت کا حال یوں ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، کالغریق ڈوبنے والے کی مثل، المتغوص جو کہ فریاد رس کو بلاتا ہے کہ کوئی میرا بازو پکڑے. تو میت کو یہ پتا ہے کہ کون بازو پکڑ سکتا ہے، ینتظر الدعوہ، میت کو دعا کا انتظار ہے. میت کہتی ہے کاش کہ میرے پچھلے دعا مانگے تو میں ڈوبنے سے بچ سکتی. مر کے اسے مرنے کا ایک پھر خدشہ ہے، تو پھر اذا لاحقت ہو کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، ادھر انتظار ہے. اور پچھلے اہل سنت ہیں تلحقہ من ابن او ام او اخن او صدیق، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میت کا باپ مانگ دے گا، امی مانگ دے گی، بھائی مانگ دے گا، کوئی دوست مانگ دے گا، تو دعا پہنچ جائے گی. اور جب پہنچے گی صرف ڈوبنے سے نہیں بچے گا. کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا،
اگر زندگی میں پوری کائنات کا حکمران بنتا پھر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی قبر میں دعا کے جملوں پر خوشی ہو گئی ہے. اس واسطے بے اخذ ولدکم القرآن، یہ جو جملے یہاں پہ موجود ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضمناً اپنی اولاد کو محفوظ رکھیے. جس طرح میں پہلے وہ فتنہ خوارج میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضرت فراس کو حضرت عمر صحابی نے اپنے بچے کو کمرے میں بند کر دیا. کیوں؟ فرمایا میں تجھے اس بندے کا درس قرآن نہیں سننے دوں گا جو نبی علیہ السلام کی برکت کا انکار کرتا ہے، جو قرآن سنا کے تو سے تمہارا عقیدہ چھیننا چاہتا ہے. اپنے بچے کو صحابی نے باندھ دیا، دورے صحابہ ہے، صحابی نے بچے کو جکڑ کے رسی میں کمرے میں بند کر دیا. مخافۃ ان یلحق بہم، مر جائے کمرے میں منظور ہے مگر بد عقیدہ مجھے منظور نہیں ہے. کیونکہ ایسی اولاد وبال جان بن جاتی ہے. اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کے والدین کا وصال ہو جاتا ہے، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں مشرک تھے دنیا سے چلے گئے. اب ہم ان کو کیا کریں؟ اگر کل یہ کہلوانا چاہتا ہے کوئی کہ وہ جائے تو بیٹا کہے کہ مشرک باپ تھا مر گیا ہے اور کس چیز کی میں دعا مانگوں، یا یہ تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دے. وہ جس طرح گاہ میں جا کے چرتے پھرے اور جو یہ چاہتا ہے کہ کل میری اولاد کی سانس سانس سے میری قبر میں ٹھنڈک پہنچے تو اسے پھر اپنی اولاد کو وہاں لانا چاہیے جہاں دین کے حقیقی نور کو پھیلایا جاتا ہے. اب یہاں پر بے اخذ ولدکم القرآن، اس سے شاید تمہاری سوچ ابھی اس مسئلے کی طرف نہ گئی ہو جو ہمارا آگے فہم دین میں ایک پورا موضوع بھی آ رہا ہے، وہ ہے عظمت والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آپ نے یہ سنا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس صاحب قرآن کے والدین کو دونوں کو دو پوشاکیں دی جائیں گی جو پوری دنیا سے قیمتی ہوں گی. اور یہ سادے پوچھیں گے وہ بابا اور بوڑھی ماں کہ یہ مجھے اتنی قیمتی پوشاک مجھے کہاں سے مل گئی؟ تو کہا گیا پتہ نہیں تجھے تمہارے بیٹے نے قرآن یاد کیا تھا. اب اپنے عشق کے مفتی سے فتویٰ تو لو کہ جو کسی غیر عام انسان کا بچہ تھا اور قرآن یاد کر بیٹھا، کل اس رامے گامے کے لیے بھی یہ اہتمام ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے قرآن یاد کیا تھا اور تجھے نور کی پوشاک دی جا رہی ہے. تو جن کا بچہ قرآن یاد کرنے کی وجہ سے اتنے بڑی پوشاک کا مستحق بن گیا تو جن کے فرزند کے سینے پہ قرآن اترا ہے ان والدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. بِأَخْذِ وَلْدِكُمُ الْقُرْآنَ، چونکہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھا تھا. اب صدیوں بعد قرآن پڑھا ہے، اس نے نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا ہے، بعد کا بھی حافظ ہو سکتا ہے، تو اس کو یہ اعزاز دیا گیا اس بنیاد پر. اب حفظ قرآن یہ بڑا کام ہے یا نزول قرآن کا سینہ ہونا یہ بڑا مرتبہ ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس امی کے بیٹے ہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس عظیم باپ کے فرزند وہ حضرت طیب و طاہر حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے فرزند کے سینے پہ قرآن اترا اور کروڑوں اربوں سینوں کو اس قرآن نے آگے جا کے راحت پہنچائی. تو جو آغاز ہے اس نور کا جس سینے پہ، بتاؤ ہمارے محبوب علیہ السلام کے والدین کے لیے اعزاز معاشر میں کیا ہوگا اور کتنا نوازا جا رہا ہوگا. اور دنیا کو بتایا جائے گا اے سارے پوشاکوں والوں ان کے مقام کو سلام کرو، اس واسطے کہ چرچا ہے سب بہاروں میں ان کے پھول کا کہ ان کے فرزند ارجمند جو ہیں ان کا سینہ تھا تو قرآن نازل ہوا، ورنہ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ نہ برداشت کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب سخت چیز تو پہاڑ ہے، وہ برداشت نہ کر سکتے تو عام بندہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟
تو یہ کرم ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے اس جلال کو جو پہاڑوں کو جلا دے اپنے سینے پہ برداشت کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، قرار دینے کے لیے، تمہیں سکون دینے کے لیے. پہلے فرمایا کتابیں ہم جملاتاً نازل کر دیتے تھے، لیکن اب ہم نے یک بار نازل نہیں کیا، ہم اس طرح نازل کر رہے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تمہارے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، قرار دینا چاہتے ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے جلال کو خود برداشت کیا، جمال بنا کے امت کو عطا فرما دیا. قیامت تک کا ہر بندہ جو قرآن سے فیض پاتا ہے، قرآن سے ہدایت پاتا ہے، قرآن سے نور پاتا ہے، وہ میرے نبی علیہ السلام کی مشکل کشائی کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کشائی بیچ میں نہ آتی، کون حافظ بنتا، کون قاری بنتا، کون مفسر بنتا، کون لوح محفوظ پہ جا کے فارغ التحصیل ہوتا، کون اتنا لمبا سفر کرتا، کون سلامتی سے واپس آتا. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے، اور کوئی چیز تو برداشت نہیں کر سکتی تھی. آپ زمین پر جلوہ گر ہوئے، آپ کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اعلیٰ قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے محبوب آپ کے دل پہ اس کو نازل کر دیا تاکہ آپ اس کو آگے پہنچائیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دل وہ اس قرآن کے لحاظ سے اتنا اس کا فیضان ہے ہمارے لیے. آپ نے جلال برداشت کیا اور جمال بنا کے یہ عظمت اپنی امت کو عطا فرما دی ہے. قرآن مجید برہان رشید کتنی بڑی دولت ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. ابھی یہ حدیث شریف ختم نہیں ہوئی. ثم یقال لہ، صاحب قرآن کو نواز کے، اس کے والدین کو نواز کے اب پھر قرآن کہے گا اب سن میرے قاری میں تجھے کیا کہتا ہوں. اقرأ واسعد فی درج الجنہ، پڑھ اور چڑھ. دوسری جگہ اقرأ وارتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا. یہ اس پر جو پہلے دیا اضافہ ہے. پھر فرما فی درج الجنہ وغرفہا، جنت کے درجات اور جنت کی جو بلندیاں ہیں، بالا خانے، ان اوپر چڑھتا جا. تو فرما ان منزلک عند آخر آیت تقرأھا، جہاں آخری آیت تیری زبان سے ختم ہوگی اتنی بلندی پہ تجھے مقام دیا جائے گا. ایک آیت پڑھنے پر ایک درجہ ملے گا، اور ایک درجہ 500 سال کے سفر کا. اب ایک آیت پڑھیں گے اتنی بلندی ملے گی. آج 4-5 فٹ کی 6 فٹ کی بلندی پہ لوگ سب کچھ بیچتے پھرتے ہیں، تو یہ قرآن تو اتنی بلندی دینے والا. اور پھر تیزی کتنی ہے، ایک آیت پر 500 سال کی مسافت. دنیا کا کون سا ایئر کرافٹ، کون سا طیارہ ایسا ہے جو 1 منٹ میں 500 سال کا سفر طے کرا ہے؟ اور ادھر کیا ہے، کہا جائے گا مدہامتان، یہ بھی تو آیت ہے، اتنے میں 500 سال کا سفر طے ہو جائے. قرآن مجید برہان رشید بلندی عطا کرے گا، اور یہ ہے کہ جس سے انسان کو سہارا ملتا ہے کہ اسے قرآن مجید کی شکل میں رب ذوالجلال نے کتنی بڑی دولت دی ہے، اور کتنی بڑی غفلت ہوگی اگر اس کے گھر ہوتے ہوئے ہم محروم رہیں. اب جو بیمار بلک رہا ہو، مرنے والا ہو، شکایتیں کرتا ہو، دوائی کو نہیں لے کے دیتا اور دوائی سرانے ہی پڑی ہو، اور صرف سستی کا مارا اٹھا کے منہ میں نہ ڈال سکے، تو اب اس سے کسی نے ظلم نہیں کیا، وہ ظلم اپنے آپ سے خود کر رہا. اگر قرآن اترا ہوا نہ ہوتا، قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا، پھر لوگ کہتے کہ مسائل کا حل نہیں ہے اور ہم کدھر جائیں. قرآن گھر میں موجود ہے، صرف اس سے پوچھ کے اپنا دن گزارنا ہے کہ اے قرآن میں اپنا دن کیسے بسر کروں. جو گزارے گا آج قرآن کو یاد رکھے گا، قرآن اسے قبر میں بھی یاد رکھے گا، حشر میں بھی یاد رکھے گا، اور جنت ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا اور جنت عطا کرے گا کہ تو نے دنیا میں بے رخی مجھ سے نہیں کی، تو نے میرے ساتھ تعلق قائم رکھا، میں اس تعلق کو آج معاشر میں بھی نبھا رہا ہوں. اس موضوع کو آگے مزید بیان کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان کیا گیا تھا آپ کے سامنے، اور یہاں ایک ایک چیز کو 70 سے زائد گنا بڑھا دیا جاتا. تو
اس واسطے تمام احباب اپنی طرف سے مسجد کی تعمیر کے لیے عطیات پیش کریں اور خصوصی طور پر اپنی دلچسپی کا اظہار کریں، چونکہ باقی مقامات پر بھی زیادہ ریٹ کی فکر ہوتی ہے کہ فصل جنس تب بیچیں جب ریٹ زیادہ لگے. تو اب زیادہ ریٹ کا موسم ہے، زیادہ ریٹ کا موسم ہے، اس واسطے تمام احباب یہ دلچسپی سے عطیات جو ہیں اپنی طرف سے جمع کروائیں. اور یہ احباب منتظمین اور دوست آپ کے پاس آ رہے ہیں، مسجد کے مختلف حصوں میں احباب کھڑے ہو کر باقی دوستوں سے مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کریں اور خاصی رغبت اور دلچسپی کے ساتھ یہ فنڈ اکٹھا کیا جائے، چونکہ آپ نے فہم دین میں وہ پورا مضمون سنا مسجد اور اس میں سجدہ، تو جس میں یہ حدیث شریف بھی بیان ہوئی، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی رب کے لیے، ریا کے لیے نہیں، رب کے لیے، اتنی چھوٹی سی جتنا وہ ٹٹیر کا زمین میں گھونسلہ ہوتا، جس میں پورا قدم بھی نہیں آ سکتا. تو یہ مبالغہ تھا کہ اس نے مسجد میں اتنا حصہ ڈال دیا کہ پوری مسجد میں ایک چپا اس کے پیسوں کا بنا ہوا یا کچھ حصہ اس نے شامل کیا ہوا. تو عوض کیا ملے گا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں پورا محل عطا فرمائے گا. تو مفحص قطعۃ کا لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بول دیا تھا کہ نادار یا مفلس لوگ پیچھے نہ رہ جائیں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں کہ ہم دے سکیں. تو فرمایا اتنا حصہ تو ہر کوئی ڈال سکتا، ولو کمفحص قطعۃ. اور پھر پہلا بیت جو ہے اس میں تنوین تقلیل کی ہے اور دوسرے بیت میں تنوین تعظیم کی ہے. بیتن جو پہلا وہ ہے چھوٹا سا گھر، بیتن جو دوسرا وہ ہے بہت عظمت والا گھر. تو رب ذوالجلال نے جیسے مسجد کو دنیا کے گھروں پر عظمت دی ہے، ایسی مسجد بنانے والے کو جو جنت میں گھر دے گا اس گھر کو جنت کے گھروں پر عظمت عطا فرمائے گا. اتنی بڑی سعادت ایک انسان کو مسجد کے ساتھ دلچسپی میں میسر آئے گی اور اس کو دارین میں اس کا ثواب محسوس ہوتا رہے گا. اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ فہم دین کورس اللہ کے فضل سے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. آپ میں سے اکثر احباب اس میں حاضر ہوتے ہوں گے. یہ دعوت مزید لوگوں تک پہنچائیں، چونکہ وقت ایسا ہے کہ ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا، اور موسم آتے ہوئے کئی اسباب بنتے ہیں تو پھر کوئی موسم بنتا، ورنہ تھوڑی تھوڑی رکاوٹوں سے بڑے بڑے منصوبے رہ جاتے ہیں. تو رب ذوالجلال کا فضل ہوا، اس نے رمضان المبارک کی ساتیں ہمیں عطا فرمائی اور اس نے ہمیں فہم دین کورس کے انعقاد کی توفیق بخشی. اور یہ قرآن و سنت کے مضمون کا ایک گلشن ہے جو روزانہ جس کے گلدستے پیش کیے جاتے، اور یہ سامعین فہم دین کے جو طالب علم ہیں اولین یعنی باغ ناچر اتریدہ ان تک پہنچتا. سب سے پہلا پھل اس نئے باغ کا یہ لوگ حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں پہنچتا ہے. تو دوستوں تک، اپنے بھائیوں تک پیغام کو پہنچائیں کہ یہ ایام معدودات ہیں، چند گنتی کے دن ہیں، اور پھر پتہ نہیں قسمت ہے کس کی یا کس کی نہیں. تو اس واسطے ایسا نہ ہو کہ برسات ہوتی رہے اور زمین پھر بھی بنجری رہے اور فائدہ پورا نہ ہو سکے. زمانہ ایسا امر ہے کہ جو کسی کا انتظار نہیں کرتا. اقبال کہتے ہیں اگر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ. یہ اقبال کا زمانے پر شعر ہے کہ زمانہ کہتا ہے میں کسی کے لیے بچا کے نہیں رکھتا کہ فلاں چونکہ رات نہیں آیا تھا لہذا اگلی رات کے لیے بچا کے رکھ دو. جو آیا ہے اس نے پی لیا اور جو نہیں آیا اس کے لیے بچا کے نہیں رکھا جاتا. تو اس واسطے تمام دوست اپنے دوستوں تک بھی پیغام پہنچائیں، اور یہ بھلائی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ایک عطیہ ہے اپنے دوستوں کو اچھائی کی دعوت دینا. ان کو ساتھ لے کے فہم دین میں پہنچے. انشاءاللہ کل جو موضوع ہے وہ ہماری تاریخ کے لحاظ سے برصغیر میں جو مسلمانوں کی کوشش تھی، جد و جہد آزادی اور پھر پاکستان کا قیام جو تھا، اس کی بیس میں جو تحریک تھی اس کا گلدستہ کل کا ہمارا موضوع ہے.
بالخصوص شہید جنگ آزادی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا، ان کو گرفتار کر کے کالے پانی کی سزا دی گئی، اپنے فتوے پہ قائم رہے اور جزیرہ انڈمان میں انہوں نے اپنی جان اللہ کے دربار میں پیش کر دی، اور ان کے اس عمل پر جنگ آزادی کو ایک حرارت ملی، اور آگے جا کر دو قومی نظریے کی پنکھڑی مسکرائی اور پھول کی شکل میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس عظیم ہیرو کو، ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ آج پاکستان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، امام فضل خیر آبادی کے جو نظریات ہیں ان کو منظر پہ لانا لازمی ہے۔ چونکہ 20 اگست امام فضل خیر آبادی کا یوم وصال، یعنی وہ مرد حق جس کے فتووں سے برطانوی سامراج کی چیخیں نکل گئیں اور جس کی حریت کی اذان نے برطانوی سامراج کے جبڑے چیر کے رکھ دیے، وہ امام فضل خیر آبادی خلیج بنگال کے مشرق میں جو تنہا کالے پانی کی سزا میں جن کی روح نکل گئی، وہ 20 اگست ان کا یوم وصال ہے۔ اس بنیاد پر ہم اپنے چونکہ محسنین کو یاد رکھنے کا بھی اہتمام کرتے، تو جیسے حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگ جو ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن امام فضل خیر آبادی کے تذکرے کی کچھ کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی، اس واسطے ہم نے فہم دین کورس میں پورا لیکچر امام فضل حق اس روشن کردار سے منسلک کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں فرنگیوں کو شکست دینے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں آزادی کا خواب مکمل ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ اگلا موضوع جو اتوار کو ہے وہ بہت ہی معرکۃ الآراء موضوع ہے، یعنی اعتقادی طور پر قل انما انا بشر مثلکم کی قرآنی تفسیر، یہ ہمارا موضوع ہوگا اتوار کے دن انشاءاللہ صبح فہم دین۔ تو اس سلسلہ میں بھی چونکہ اس آیت کو ڈھال بنا کے لوگ بدعقیدگی پھیلاتے، تو ہم قرآن پڑھ کے، صرف قرآن سے، اس کے ماقبل کو پڑھ کے، ما بعد کو پڑھ کے، جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے، قرآن جو مطلب بیان کرتا ہے اس مطلب کو واضح کر کے اور ظاہر کر کے یہ ثابت کریں گے اللہ کے فضل سے کہ جو صفہ والوں نے ان آیات کا مطلب سمجھا وہی مطلب آج بھی اہل سنت کے پاس محفوظ ہے، اور ان آیات کو پڑھ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرے اس نے اپنے گھر سے کوئی دین گھڑا ہے اور اپنے گھر سے اس نے کوئی تشریح بنائی ہے۔ یہ بشر والی آیات جو ہے نورانیت کا نفی کرنے والی آیات نہیں ہے، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ اس مقام پہ بھٹی معراج ہال میں بیان ہوگی۔ آپ تمام حضرات اس میں بر وقت پہنچیں اور تمام پروگراموں میں خواتین تک بھی پیغام پہنچائیں، اور اس وقت جو دختران اسلام، خواتین اسلام جمعہ کے لیے آئی ہوئی ہیں وہ بھی یہ پیغام اپنی دیگر بہنوں تک پہنچائیں کہ بھٹی معراج ہال میں خواتین کے لیے مستقل با پردہ جگہ موجود ہے جہاں پہ فہم دین کورس میں شرکت کی جا سکتی ہے تاکہ سب اس میں شرکت کر سکیں۔ جتنے احباب نے مسجد کے سلسلہ میں تعاون کیا اللہ ان کا تعاون قبول فرمائے، اور باقی احباب جو نہیں کر سکے یا جو مزید کرنا چاہتے ہیں وہ انتظامیہ سے رابطہ رکھیں تاکہ مسجد کا کام اچھے طریقے سے مکمل ہو سکے۔ اب اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر جانشین حضرت حافظ الحدیث پیر طریقت حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی رحمہ اللہ تعالی، جو پچھلے جمعۃ المبارک کو جب یہاں ہم خطبہ دینے میں مصروف تھے اس دوران ان کا وصال ہوا، اور جمعے کے بعد وہ خبر پہنچی اور پھر ہفتہ کو ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جو منڈی باؤدین کی تاریخ کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ چونکہ بھکی شریف کی درسگاہ 1940 سے دین کی خدمت کر رہی، سینکڑوں ہزاروں لوگ پڑھ کے پوری دنیا میں یہاں پھیلے، اور حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب اس دارالعلوم کے کچھ دیر تک ناظم بھی رہے، مدرس بھی رہے، تاریخ ختم نبوت میں بڑا جاندار کردار ادا کیا، تاریخ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور پھر ہزاروں لوگوں کو انہوں نے رشد و ہدایت کا پیغام دیا، اور بیعت سے اور طریقت کے امور سے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے درخواست کرتا ہوں ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف اول اور درود شریف پڑھ کے میرے ملک کریں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔
یا الہ العالمین، جو کلام مجید پڑھی اور پڑھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، بالخصوص حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، ہم سب کی گواہی ان کے حق میں قبول فرما، حضرت مفتی محمد اصغر رضوی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الباری بنگالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، حاضرین کے جتنے متعلقین ہیں سب کی بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔